بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 31، آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حدیث نمبر 41، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام کا ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ حدیث نمبر 42، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کرے تو ہر وہ اچھائی جس کو وہ بجا لائے گا 10 گنا سے 700 گنا تک لکھی جائے گی، اور ہر وہ برا کام جو وہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ باب نمبر 32، اللہ تعالیٰ کو دین کا وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 43، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم اپنے سے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کا ذکر کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ فائدہ، پہلے باب میں تھا کہ حسن اسلام مطلوب ہے، اور اس باب میں فرمایا کہ وہ حسن مطلوب دوام عمل میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام میں حسن اعمال سے آتا ہے، مگر وہ اعمال اس درجے میں نہ ہو کہ ان میں زبردستی کی جائے، بلکہ اس حد تک مطلوب ہیں کہ ان پر دوام ہو سکے، اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دل کی تشنگی کی بنا پر ان کے چھوڑنے تک نوبت بن جائے۔ اللہ کے ہاں مقدار نہیں، معیار کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔